بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ کیلیگرافی کی طرف سے میں ہوں محمد حارث اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ کیلیگرافی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس چینل میں بچوں کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہمارے آج کا ویڈیو بھی بچوں کے لیے نہ کہ کیلیگرافر کی رائے، اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو ہمارے چینل پر کیلیگرافی ویڈیوز بھی ملیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم باقی تختی پر پریکٹس کریں گے اور ہم اس کو امپروو بنائیں گے۔ تو ہم لکھتے ہیں اس قلم تو ہم لکھتے ہیں اس انک والے پن سے، اور آپ جو بھی پن یوز کرتے ہیں تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ انک والے پن یوز کریں کیونکہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو چلے آج ہم شروع کرتے ہیں با کی تختی کو۔ سب سے پہلے ہم با کو لکھتے ہیں الف سے، تو با الف کو ہم بنائیں گے۔ اچھا، تو با کو ہم لکھتے ہیں الف کے ساتھ، تو ہم شروع کریں گے یہاں سے، تو ہم لائن سے تھوڑا اوپر شروع کریں گے اور اس کو لائن سے ٹچ کر کے الف کو ایسا اوپر لے جائیں گے۔ دوسری بار لکھتے ہیں، یہ ہے، کوشش کریں کہ یہ الف ٹیڑھا نہ ہو، یہ الف ٹیڑھا نہ ہو، یا اس طرح نہ ہو یا اس طرح، کیونکہ یہ دونوں غلط ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں با کو الف کے ساتھ اور یہ ہے ایسا، پھر ہم لکھتے ہیں با کو با کے ساتھ، تو ہم یہاں سے چھوٹا سا مد بنائیں گے لائن کے اوپر، اور پھر ہم اس کو یہاں سے لائن سے ٹچ کر کے ایسے یہاں پر ہم نے اس کو کٹ دینا ہے۔ تو یہ با کو ہم نے تا کے ساتھ لکھ لیا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، یہ ہم نے یہاں چھوٹا سا مد لکھا اور پھر یہاں سے اس کو لے کے آیا، کشتی نما کی طرح یہ شکل ہے، اور یہاں پر ہم نے اس کو تا، اس کو آپ سا کے ساتھ بھی بالکل اس طرح لکھتے ہیں، اور با کے ساتھ بھی سب کے ساتھ اس طرح سے، مطلب یہ با۔ اب ہم لکھتے ہیں اس کو جیم کے ساتھ۔ اچھا، تو اب ہم لکھتے ہیں با کو جیم کے ساتھ، تو یہ ہم ایسا اوپر سے شروع کریں گے مد کی طرح، اور پھر ہم یہاں آ کے یہاں اس کو جیم تھوڑا ادھر آنا ہے، اور پھر یہاں سے ہم نے اس کو گولائی دینی ہے، اور یہ لائن کے اوپر ایسا با جیم۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ دونوں برابر ہو، ایکول ہو، مطلب جب آپ جیم کو لکھتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں سے شروع کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو گولائی دینی ہے، لیکن یہاں سے یہ دونوں ایکول ہونی چاہیے، اور اگر یہ یہاں سے نکلتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی جیم اس طرح آتا ہے تو پھر آپ کا جیم غلط ہے اور یہ اردو اصول کے خلاف ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں با کو جیم کے ساتھ صحیح طرح سے، یہ با ہو گیا، اور یہ ہو گیا جیم۔ اس طرح ہم ہا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، خا کے ساتھ بھی۔ اب ہم با کو لکھتے ہیں دال کے ساتھ، یہ آیا با، اس کو ہم نے لائن سے شروع کرنا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جانا ہے، اور آخر میں پھر اس کو پھر لائن سے ٹچ کرنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم دال کو کسی حروف سے ملاتے ہیں تو وہ را کا شکل اختیار کر لیتے ہیں، مطلب ایسا را کا شکل، اور جب ہم دال کو اکیلے لکھتے ہیں تو ہم دال کو ایسے لکھتے ہیں، مطلب یہ گول دال لکھتے ہیں ہم اس کو، لیکن اگر ہم اس کو کسی حرف سے ملائے تو وہ پھر را کا شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے اس کو با کے ساتھ ملاتے ہیں جیم کے ساتھ تو سب یہاں را کا شکل اختیار کر لیتے ہیں، مطلب میں لکھتا ہوں با کے ساتھ، تو یہ با دال بھی ہو گیا اور دال بھی ہو گیا۔ اچھا، اب ہم لکھتے ہیں با کو را کے ساتھ، با، یہاں پھر بھی مد سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم نے اس کو تھوڑا اوپر لے جانا ہے اور پھر اس کو ایسا کر دینا ہے، یہ ہے با را، اوکے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم را کو لائن سے اوپر لکھتے ہیں اور بعض دفعہ ہم را کو لائن سے نیچے لکھتے ہیں، مگر جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم میم کے ساتھ جب را کو لکھتے ہیں تو ہم لائن سے نیچے آتے ہیں، تو یہ کیوں؟ یہ اردو کی بیسک اصول ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے بھی۔ بعض حروف ایسی ہے جن کے ساتھ سلائڈ رہتا ہے، لیکن یہ کہ لائن سے نیچے رہتا ہے، اور بعض حروف ایسی ہے جس کو مطلب اس میں با بھی آتا ہے جس کے ساتھ ہم کٹ را لکھتے ہیں، تو ہم با کے ساتھ یہ کٹ والے را لکھتے ہیں، اور بالکل اس طرح ہم زا بھی لکھتے ہیں۔ اب ہم لکھتے ہیں با کے ساتھ سین کو، تو ہم نے یہاں اوپر سے شروع کر لینا ہے، اس کو تھوڑا لمبے آنے، اور پھر یہ سین کے کنارے یا اس کے شوشے،
کوشش کرنی ہے کہ سین کے شوشے بالکل چھوٹے ہو، مطلب اگر آپ اس کو تھوڑا دوری سے دیکھیں تو یہ بالکل نظر ہی نہیں آتے ہو۔ ہمارے بعض بچے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ باقی شوشے کو بہت بڑا بڑا بناتے ہیں، مطلب ایسے، تو یہ تو بالکل پھر غلط ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو بالکل اس طرح سے چھوٹے لکھے جائے، تو یہ اردو اصول میں ہے، مطلب یہ۔ اور پھر اس کو ہم نے یہاں سے گولائی دینی ہے، یہ سین بھی اور شین بھی ہے۔ لازمی اور امپورٹنٹ چیز جو بچوں کے لیے سب سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ بچے زیادہ پریکٹس جو ہے نا وہ غنہ پہ کریں۔ یہ اس کو ہم اردو میں دائرہ کہتے ہیں، ایک الٹا دائرہ ہوتا ہے، ایک سیدھا دائرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ سیدھا دائرہ ہے، مطلب اس کو ہم نون کے ساتھ لکھتے ہیں، نون کے ساتھ لام کے ساتھ سیدھا دائرہ آتا ہے، اور الٹا دائرہ جو ہے نا جیم کے ساتھ اور ان حروف کے ساتھ ہم اس کو لکھتے ہیں، مطلب یہ الٹا دائرہ ہے، اور اگر ہم اس کو ایسا کریں تو یہ جیم کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہم لکھتے ہیں با کو صاد کے ساتھ، تو یہ ہم نے بھی اس کو یا اوپر سے شروع کرنا ہے ایسے، اور پھر ہم یہاں پر بناتے ہیں صاد کو، تو یہ ہے صحیح صاد۔ بعض دفعہ بچے جو ہے نا وہ صاد کو ایسا لکھتے ہیں، مطلب یہاں پر اس کو بہت زیادہ سپیس دیتے ہیں، تو صاد میں بالکل یہاں پہ سپیس بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ صاد کو ہم لکھتے ہیں بالکل یہاں سے ٹچ کرنا ہے، اور یہاں سے ہم نے اس کو گولائی دینی ہے۔ تو یہ باقی ساتھ ہم صاد اور ضاد کو بالکل اس طرح لکھتے ہیں، یہاں سے، اور صاد اور یہ ضاد بھی ہے۔ اب ہم با کو لکھتے ہیں طا کے ساتھ، یہ ہے طا۔ کوشش کریں کہ طا میں یہ گولائی جو ہے نا یہ صحیح آئے، مطلب یہ طا کی گولائی ہے، اور یہ ہے الف، اور یہ ہم اوپر سے شروع کریں گے، یہ لائن سے ہم اوپر سے شروع کریں گے۔ بعض بچے اس کو ایسا لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہم اس کو بالکل جو ہے نا ہم اس کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو یا تھوڑا اوپر سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ ہم پھر سے لکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، با کو ہم لکھتے ہیں طا کے ساتھ، لکھتے ہیں با طا یا با ضا۔ اچھا، تو ہم نے با کو ساتھ ان حروف کے ساتھ لکھا، با کو ہم نے ان حروف کے ساتھ لکھا، ہم نے ضاد تک لکھا، اور انشاءاللہ باقی حروف کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لکھیں گے، کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں تھوڑا تھکاوٹ آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا پریکٹس ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔